نقش قدم بر صغیر کے شعراء میں شاگرد داغ نواب سراج الدین خان سائل دہلوی کا بڑا مقام تھا۔ میں اپنے بچپن میں اس عظیم و جلیل شخصیت سے بڑا قریب رہا ہوں۔ ان کی صحت قابل رشک تھی، جسم بہاری مگر گٹھا ہوا، چہرہ مہرہ شیر کا سا، خوبصورت داڑھی، آنکھیں روشن، کھڑے ہو جائیں تو گاما بھی ایک بار شرما جائے۔ کئی مشاعروں میں نیز نجی صحبتوں میں جو کہ ہمدردی منزل دہلی میں برپا ہوتی حضرت سائل دہلوی کو سنا۔ ان کا ایک مصرع آج بھی کانوں میں گونجتا ہے۔ جب وہ حضرت شیخ کا نقشہ کھینچتے تو ایک مصرع یہ آتا کہ جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی اور یوں بھی۔ مطلب یہ تھا کہ جناب شیخ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زبان سے ایک بات کہے اور عمل اس کا دوسرا ہو، ممبر پر کھڑا ہو کر صراط مستقیم کی دعوت دے اور خود ٹیڑھا راستہ اختیار کرے۔ مجھے اپنا بچپن خوب یاد ہے۔ گھر سے ہم تینوں بھائی نکلتے، بڑے بھائی جناب حکیم عبدالحمید آگے آگے ہوتے، میں اور منجھلے بھائی عبدالوحید صاحب پیچھے۔ میں کوشش کرتا کہ پیچھے دائیں جانب رہوں۔ میں کوچہ کاشغری، بازار سیتا رام سے لال کنویں ہمدرد دواخانے تک اپنا قدم ٹھیک اسی جگہ رکھتا جہاں بڑے بھائی کا قدم پڑتا۔ اکثر اوقات یہ کام خاصا مشکل ہو جاتا۔ میں چھوٹا، میرے قدم چھوٹے، بھائی جان محترم بڑے اور وہ ڈگ بھرتے۔ کبھی تو مجھے کودنا پڑتا تھا، مگر کوشش یہی ہوتی تھی کہ جناب شیخ کی طرح نقش قدم یوں بھی اور یوں بھی نہ ہو، ٹھیک جگہ قدم پڑے۔ برسوں کی یہ مشق آج بھی جاری ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو بھائی جان محترم کے مشورے کے خلاف ہو۔ ان کے نقش قدم پر چل کر میں حکیم حاجی حافظ محمد سعید بن گیا ہوں۔ آج جب میں اپنے نقش قدم کا جائزہ لیتا ہوں اور اس پر غور کرتا ہوں کہ خود جناب بھائی جان محترم نے میری تربیت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میری تربیت کی خاطر انہوں نے نہ جانے کن کن نعمتوں سے خود کو محروم رکھا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جناب حکیم عبدالحمید کی عظمت و رفعت کا سکہ جمع ہوا ہے، اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ بھائی جان محترم کے نقش قدم پر چلنے کا ثمرہ ہے۔ بزرگوں کا احترام کر کے میں حکیم سعید بنا ہوں۔ شیر مارکا ترکی ٹوپی پھندنے والی، بہت بچپن کی بات ہے۔ چاندنی چوک پر ڈم ڈم بوٹ ہاؤس سے میں نے اصرار کر کے ایک بڑا چمکدار کالا سلیپر خریدا۔ یہ دکان دہلی میونسپلٹی کے نکڑ پر تھی۔ یہ دکان شاید میری پسندیدہ اس لیے تھی کہ اس کے مالکان بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اس دکان کے بالکل سامنے انصاری کیپ ہاؤس تھا، جہاں سے ہم شیر گولا اور جب پیسے زیادہ ہوتے تو ڈبل شیر گولا مارکا ترکی ٹوپی پھندنے والی خریدا کرتے۔ میں بچپن میں نرم ٹرکش کیپ پہنا کرتا تھا اور سر پر ٹوپی رکھ کر پھندنے کو ایک خاص انداز سے ہلانا مجھے بڑا پسند تھا۔ اب سنیے حال میری شیر مارکا پھندنے والی ترکی ٹوپی کا، جو مجھے بہت پسند تھی اور جس پر میں اپنے تعلیم قرآن کے ساتھیوں کے سامنے فخر کرتا تھا۔ چچا جان یعنی میری نادرہ تعلیم قرآن کی استانی کے شوہر نے ہم بچوں کو ساتھ لے کر سلطان جی جانے کا پروگرام بنا لیا، یعنی درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ جمعرات کا دن تھا۔ حوض قاضی دہلی، جہاں ہمارا گھر تھا، سے ایک یکا کرایہ پر لیا۔ 6 پیسے کرایہ طے ہوا۔ چاچا جان اور سب بچے اس میں سوار ہو گئے۔ حوض قاضی سے سلطان جی کا فاصلہ 8-9 میل ہوگا۔ خیر، سب بچوں نے مزار حضرت پر فاتحہ خوانی کی، پھر سیر کے لیے باولی آ گئے۔ اس باولی پر تیراک اوپر سے کودتے اور تیرتے، بڑا دلچسپ منظر ہوتا۔ اوپر جھروکوں میں ہم بچے بیٹھ جاتے اور چچا جان نگرانی کرتے رہتے۔ میں اپنی شیر مارکا ترکی پھندنے دار ٹوپی اوڑھے ہوئے تھا۔ ایک لمبا تڑنگا تیراک بڑی اوپر سے باولی میں کودا۔ میں نے اسے بڑی داد دی، سر کو زور سے ہلایا، پھندنے کو چکر دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سر پر سے ٹوپی نے زقن لگائی اور اسی تیراک کے ساتھ باولی میں جا گری۔ اوسان خطا ہو گئے، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ چچا جان محترم اٹھے، مدد مانگی۔ اتنے میں کہ تیراک ٹوپی تک پہنچتے ٹوپی پانی میں ڈوب چکی تھی۔ چچا جان خاموش ہو گئے، بچے خوش ہو گئے۔ رات کو جب ماموں فضل کی انگلی پکڑ کر گھر آیا
تو محترمہ آپا صاحبہ یعنی والدہ مکرمہ نے ننگے سر دیکھا۔ گوپی کہاں ہے؟ وہ تو نظام الدین باولی میں گر گئی، ڈوب گئی۔ اور سر ہلاؤ اور ناچو اور فخر کرو، بڑے بول کا سر نیچا۔ اور وہ سر نیچا کر کے خاموش بیٹھ گیا۔